السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا دوسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے۔ دوسرے والیوم میں جو آج کا ہم باب شروع کرنے والے ہیں وہ ہے کھانوں کا بیان، اور اس میں حدیث نمبر ہے 4159۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش لڑکا تھا اور کھانے کے دوران میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف گھومتا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 4160۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال سمجھتا ہے۔ حدیث نمبر 4161۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخلے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے یہ نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا۔ اور جب آدمی داخل ہوتا ہے اور اپنے داخلے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور شام کا وقت کھانا بھی پا لیا۔ حدیث نمبر 4162۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے۔ حدیث نمبر 4163۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ حدیث نمبر 4164۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4165۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 4166۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے وہ چاٹنے یا چاٹانے سے پہلے اپنا ہاتھ صاف نہ کرے۔ حدیث نمبر 4167۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تمہارے ہر معاملے میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہو۔ حدیث نمبر 4168۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حدیث نمبر 4169۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میز پر رکھ کر کھایا اور نہ تشتری میں کھانا کھایا اور نہ ہی چپاتی کھائی۔ قتادہ سے پوچھا گیا وہ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، دسترخوان پر۔ حدیث نمبر 4170۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میدے کی روٹی اور سالم بھنی ہوئی بکری دیکھی یعنی کھائی ہو۔ حدیث نمبر 4171۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، زندگی بھر نہ میدا کی روٹی دیکھی اور نہ چھلنی۔ ان سے دریافت کیا گیا، تم پھر بن چھنے جو کیسے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس کا آٹا بناتے اور پھونک مارتے، جو چیز اڑتی ہوتی وہ اڑ جاتی اور جو باقی رہ جاتا ہم اسے گوندھ کر روٹی بناتے اور اسے کھا لیتے۔ حدیث نمبر 4172۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ اسے پسند کیا تو کھا لیا اور اگر نا پسند کیا تو اسے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 4173۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 4174 اور 4175۔ امام مسلم نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے اور ابن عمر سے صرف مسند روایت ہے۔ حدیث نمبر 4176۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت جو کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر شخص مہمان ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے متعلق حکم فرمایا تو اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا سارا دودھ پی لیا، پھر دوسری کا دھویا گیا،
تو اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر ایک اور کا دودھ دویا گیا، اس نے اسے بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر اگلے روز اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کے متعلق حکم فرمایا، اس کا دودھ دھویا گیا، اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر اس دوسری کے متعلق حکم دیا گیا تو وہ دوسری کا سارا دودھ نہ پی سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ حدیث نمبر 4177۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے جبکہ 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4178۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4179۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ جو کا دلیہ دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4180۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا جو کہ اس نے خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور اس نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش خدمت کیا جس میں کدو اور خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ کے کناروں میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ میں اس روز سے کدو پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4181۔ عمرو بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکری کی دستی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس سے کاٹ کر تناول فرما رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کو نماز کے لیے آواز دی گئی تو آپ نے اس دستی کو اور اس چھری کو جس کے ساتھ آپ کاٹ رہے تھے رکھ دیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 4182۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4183۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حدیث نمبر 4184۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی من بنی اسرائیل کے من و سلوا کی نوع میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے، بخاری و مسلم۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں وہ خم بھی اس من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 4185۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 4186۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے قریب مرال زہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیلوں چن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سیاہ رنگ کی چنو کیونکہ وہ زیادہ اچھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حدیث نمبر 4187۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکڑوں بیٹھے کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا، اور ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ حدیث نمبر 4188۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر 2 کھجوریں ایک ساتھ نہ اٹھائے۔ حدیث نمبر 4189۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے، اور ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ گھر جس میں کھجوریں نہ ہوں تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 4190۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے نہ جادو۔ حدیث نمبر 4191۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی عجوہ کھجور میں شفا ہے اور زہر کا تریاق ہے۔ حدیث نمبر 4192۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایسا مہینہ بھی آتا کہ ہم اس چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے اور ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا، البتہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تھا۔ حدیث نمبر 4193۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، اور ان 2 دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 4194۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم نے 2 سیاہ چیزیں کھجور اور پانی شکم سیر ہو کر نہیں کھائیں۔ حدیث نمبر 4195۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس تمہاری چاہت کے مطابق کھانے پینے کی وافر چیزیں نہیں ہیں؟
جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے ردی قسم کی کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ حدیث نمبر 4196۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرماتے اور اس سے جو بچ جاتا وہ میرے لیے بھیج دیتے۔ ایک روز آپ نے ایک پیالہ میری طرف بھیجا جس میں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کیا وہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4197۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو اور وہ ہم سے دور ہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور فرمایا اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس لے جاؤ اور فرمایا کھاؤ کیونکہ میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 4198۔ مقدام بن مادئی کرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اناج ماپ لیا کرو تمہیں اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 4195۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت حمد اللہ کے لیے ہے جو کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ اس میں بے نیازی دکھائی جائے اے ہمارے رب۔ حدیث نمبر 4200۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس طرز عمل سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر اس کی حمد بیان کرے یا وہ کوئی چیز پیے تو اس پر اس کی حمد بیان کرے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں انشاءاللہ باب الفضل الفقراء میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 4201۔ ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کھانا پیش کیے گیا، ہم نے کوئی کھانا نہیں ایسا دیکھا کہ ہم نے کھایا ہو اور اس کے شروع میں بہت زیادہ برکت ہو اور اس کے آخر میں بہت کم برکت ہو۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نے کھانا کھایا تو ہم نے اس پر اللہ کا نام لیا، پھر کوئی ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس وجہ سے شیطان نے اس کے ساتھ کھایا اس لیے برکت اٹھ گئی۔ حدیث نمبر 4202۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے اور اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ کہے اس کا آغاز و اختتام اللہ کے نام سے ہے۔ حدیث نمبر 4203۔ امیہ بن مخشی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی حتیٰ کہ لقمہ باقی رہ گیا، اور وہ لقمہ جب اس نے منہ کی طرف اٹھایا اس نے کہا بسم اللہ اولی و آخری، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے اس کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سب کچھ کہہ کر دیا۔ حدیث نمبر 4204۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ حدیث نمبر 4205۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 4202۔ امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے سنان بن سنان ابیہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4206۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے یا کوئی چیز نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور اسے حلق سے اتارنے والا بنایا اور پھر اس کے نکلنے کی راہ بنائی۔ حدیث نمبر 4208۔ سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد ہاتھ منہ دھونے میں ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ منہ دھونے میں ہے۔ حدیث نمبر 4209۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے بعد تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں۔ حدیث نمبر 4210۔ امام ابن ماجہ نے اسے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4211۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرید کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے وسط سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت وسط میں نازل ہوتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ پیالے پلیٹ کے بلائی حصے سے نہ کھائے بلکہ وہ اس کے نچلے حصے یعنی اپنے آگے اور قریب سے کھائے کیونکہ برکت اس کے بلائی حصے سے نازل ہوتی ہے۔
حدیث نمبر 4212۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکیہ لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی آپ کے پیچھے دو آدمی چلتے ہوئے دیکھے گئے۔ حدیث نمبر 4213۔ عبداللہ بن حارث بن جزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ہم نے کنکریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ حدیث نمبر 4214۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کی دستی پیش کی گئی اور آپ دستی کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، آپ نے دانتوں کے ساتھ اس سے نوچ لیا۔ حدیث نمبر 4215۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھری کے ساتھ پکے ہوئے گوشت کو مت کاٹو کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ اسے دانتوں کے ساتھ کھاؤ کیونکہ ایسا کرنا زیادہ لذیذ اور کھانے میں زیادہ سہل ہے۔ ابو داؤد بھی حقیفی شیب الایمان، اور دونوں نے فرمایا یہ روایت قوی نہیں۔ حدیث نمبر 4216۔ منذر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تناول فرمانے لگے اور علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی بعد رہو کیونکہ تم ابھی صحت یاب ہوئے ہو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے چکندر اور جو پکایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے۔ حدیث نمبر 4217۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن ہنڈیا دیگچی کے پیندے کے ساتھ لگا ہوا کھانا پسند تھا۔ حدیث نمبر 2618۔ نبی شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی برتن میں کھا کر اسے اچھی طرح صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ امام ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4219۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور اسے دھوئے بغیر سو جائے، پھر کوئی چیز اسے کاٹ لے تو وہ شخص اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حدیث نمبر 4220۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اور ہیس، کھجور اور پنیر اور گھی سے تیار شدہ سرید بہت مرغوب تھی۔ حدیث نمبر 4221۔ ابو سعید انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ حدیث نمبر 4222۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس صرف خشک روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ جس گھر میں سرکہ ہو وہ سالن سے خالی نہیں ہوتا۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4223۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 4224۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شدید بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس سے میں نے اپنے دل پر اس کی ٹھنڈک محسوس کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو دل کے مریض ہو، تم حارث بن کلیدہ ثقفی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طبیب آدمی ہے۔ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں لے کر انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ ڈالے، پھر وہ تجھ کو کھلا دے۔ حدیث نمبر 4225۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس کی حرارت اس کی ٹھنڈک سے کم ہو جاتی ہے اور اس کی ٹھنڈک اس کی حرارت سے کم ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4226۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرانی کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ انہیں چیر کر ان میں سے کیڑے نکالنے لگے۔ حدیث نمبر 4227۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر کا ٹکڑا پیش کیا گیا، آپ نے چھری منگائی، اللہ کا نام لیا اور اسے کاٹا۔ حدیث نمبر 4228۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور رنگے ہوئے چمڑے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں حلال کرا دیا ہے وہ حلال ہے اور جسے اپنی کتاب میں حرام کرا دیا ہے وہ حرام ہے۔ اس نے جس چیز کے متعلق سکوت اختیار کیا تو وہ ایسی چیز کے زمرے میں ہے جس سے درگزر فرمایا۔ ابن ماجہ، ترمذی اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور یہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ حدیث نمبر 4229۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس گندم کے سفید آٹے کی روٹی ہو جو گھی اور دودھ سے گوندھ کر تیار کی گئی ہو۔ صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھا اور اسے بنا کر آپ کی خدمت میں لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی کس چیز میں تھا؟ اس نے عرض کیا، سانڈے کی جلد سے بنی ہوئے برتن میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث نمبر 4230۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا، مگر پکا ہوا کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 4231۔ ابو زیاد بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاز کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا ناول فرمایا اس میں پیاز تھا۔ حدیث نمبر 4232۔ بصر کے دونوں بیٹوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ کے سامنے مکھن اور کھجور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4233۔ اقراش بن زویب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں بہت زیادہ سرید اور بوٹیاں تھیں۔ میں نے اس کے اطراف میں ہاتھ مارا رہا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا اقراش ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ کھانا ایک ہی طرح کا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک طباق لگایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ میں اپنے سامنے سے کھانے لگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پورے طباق میں گم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقراش جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ وہ ایک قسم کی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی نمی اپنے چہرے، بازوؤں اور سر پر مل لی اور فرمایا اقراش یہ آگ سے پکی ہوئی چیز کا وضو ہے۔ حدیث نمبر 4234۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ جو کا حریرہ بنانے کا حکم فرماتے، جب وہ بنایا جاتا تو آپ انہیں حکم فرماتے کہ اسے گھونٹ گھونٹ پیو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہ غم زدہ شخص کو قوت بخشتا ہے اور مریض کے دل کو فرحت بخشتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی خاتون پانی کے ذریعے اپنے چہرے سے میل دور کرتی ہے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4235۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من و سلوہ سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے۔ حدیث نمبر 4236۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان تھا۔ آپ نے ایک پہلو ران کے متعلق حکم فرمایا تو اسے بھونا گیا، پھر آپ نے چھری لی اور اس کے ساتھ اس سے میرے لیے کاٹنے لگے۔ اتنے میں بلال کو نماز کے لیے اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پھینک دی اور فرمایا اسے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ خاک لو دو۔ مغیرہ نے کہا میری مونچھیں لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ دوں یا فرمایا تم خود مسواک پر رکھ کر انہیں کاٹ لو۔ حدیث نمبر 4237۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شروع نہیں فرماتے تھے، آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے تو ایک بچی آئی، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا۔ اس نے کھانے میں ہاتھ رکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی اسی طرح جیسے اسے دھکیلا جا رہا ہو، آپ نے اسے بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کھانے پر جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے دسترس حاصل کر لیتا ہے، اور اس بچی کو لے کر آیا تاکہ وہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے دسترس حاصل کر سکے، لیکن میں نے اسے بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ الفاظ زید ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھایا۔ حدیث نمبر 4238۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام خریدنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کھجوریں رکھیں۔ اس غلام نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ کھانا بے برکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 4239۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سالن کا سردار نمک ہے۔ حدیث نمبر 4240۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا لگا دیا جائے تو اپنے جوتے اتار دیا کرو کیونکہ یہ تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ آرام دہ ہیں۔ حدیث نمبر 4241۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا تو آپ کے کہنے پر اسے ڈھانک دیا جاتا حتیٰ کہ اس کا جوش حرارت ختم ہو جاتا، اور وہ فرماتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسا کرنا زیادہ باعث برکت ہے۔ دونوں روایتیں امام دارمی نے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 4242۔ نبی شاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی برتن میں کھا کر اسے اچھی طرح صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے جس طرح تم نے مجھے شیطان سے آزادی دی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔